اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 تین آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان 11 آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کامیاب مومنوں کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ کیا کیا ان کے اندر خوبیاں پائی جائیں تو وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ ان خوبیوں میں سے آخری خوبی والذین هم علی صلواتهم یحافظون، پھر وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ آیت مبارکہ کی صورت مبارکہ کی ابتدا میں کہا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک مراد کو پہنچے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ابتدا بھی اچھی خوبیوں کی ابتدا بھی نماز سے اور انتہا بھی نماز سے، اور بندہ مومن کو یہ بتایا کہ تیری زندگی کی ابتدا اور انتہا نماز سے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، بندوں کو بندوں کے قریب کرتی ہے، بندوں کو ایک دوسرے کے حقوق سکھاتی ہے، آپس میں اجتماعیت۔ آپ دیکھیں مسجد میں آپ آئے، آپ نے اچھی بات سنی اور ایک دوسروں تک آپ آگے اسے پہنچائیں گے۔ یہ اگر آپ مسجد میں نہ آتے تو ایک دوسرے کے کوئی حقوق کا پتہ نہ چلتا، بیٹے کو باپ کے حقوق کا پتہ نہ چلے، باپ کو بیٹوں کے حقوق کا پتہ نہ چلے، تو یہ مساجد میں ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور مساجد میں تبھی انسان آتا ہے جب وہ نماز پڑھے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ فرمایا نماز دین کی بنیاد ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی یہ خوبی بیان فرمائی والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کا مقصد یہ ہے اس کے فرائض، اس کے واجبات اور اس کے جو امور اس کے لیے ضروری ہیں ان کی پابندی کر کے وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اور 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جمعے کی پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی، نہیں، 5 وقتہ نماز کی جو پابندی کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے انعام کیا ہے جن میں یہ ساری خوبیاں پائی گئیں؟ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اور الذین، کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جو فردوس کے میراث پائیں گے۔ جنت، فردوس کے جنت کے اللہ رب العالمین نے 8 درجے رکھے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر ایک درجے ایک سے دوسرے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 درجوں کا فاصلہ ہے، اور ارشاد فرمایا ایک کا دوسرے کے درمیان ایسا ہے جس طرح ایک زمین سے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ۔ اور ان میں سے سب سے اعلیٰ جنت وہ جنت الفردوس ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جب مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو ان اچھائیوں کی کو اپناتے ہیں اور جو برائیاں یہاں بیان کی گئی ہیں ان سے بچتے ہیں، ان کا انعام جنت الفردوس ہے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ انسان فطرتی طور پر یہ چاہتا ہے کہ اسے اگر کوئی نعمت مل جائے، خواہ وہ دولت کی صورت میں ہو، اقتدار کی صورت میں ہو، کار کی صورت میں ہو، اچھی کوٹی کی صورت میں ہو، چاہتا ہے میں ہمیشہ یہاں رہوں، کبھی یہاں سے نہ نکلوں، مجھے کبھی تکلیف نہ آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بندہ مومن اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے تکلیف نہ آئے، تو کبھی وہاں سے نہ نکلے، تجھ سے دی ہوئی یہ نعمتیں نہ چھنے، تو یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کر، نماز کی پابندی کر، تجھے اللہ ہمیشہ کی نعمت جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے کے بعد پھر 2 ہی مقام ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، اور جو برائیاں کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ اللہ ہمیں اچھوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔